مزاج میں کسی بھی معاملے میں فرق ہے، تو آخری انتہا یہ ہے کہ بجائے دونوں فیملیز یا دونوں ایک دوسرے کے معاملات میں سٹریس میں رہیں، مرد کو حق دیا کہ وہ طلاق دے اور وہ جدائی اختیار کر لیں۔ اور یہ اسلام ہی اتنا خوبصورت دین ہے جو صرف مرد کو یہ حق نہیں دیتا، عورت کو بھی حق دیتا ہے۔ عورت کا جو حق ہوتا ہے وہ خلا ہوتا ہے۔ اس کے اندر جو ہمارے ہاں غلط فہمی پائی جاتی ہے یا جو ہمارے معاشرے میں ایک روش چلی ہے، اس کی اصلاح کی بڑی ضرورت ہے۔ خلا کا ویسے مطلب ہوتا ہے اتارنا، جیسے فخلا نالے کا قرآن میں ہے نا، اتاری اپنے نالین کو، تو خلا اس سے لفظ بنا عربی زبان میں۔ عورت کا کسی وجہ سے اپنے خاوند کو پسند نہ کرنا، تو پھر جو اس نے حق مہر یا کوئی ایسی چیز لکھوائی ہوئی ہے تو وہ اس کو دے، اور دے کر اس سے رہائی حاصل کر لے، یعنی چھٹکارا حاصل کر لے، تو اسے شرعی اصطلاح میں خلا کہتے ہیں۔ خلا ایسے نہیں ہوتا کہ بغیر کسی وجہ کے مطالبہ کیا جائے۔ جیسے آج کل عدالتوں میں جو خلا کے کیسز لگے ہیں، اس میں زیادہ تر اگر ہم دیکھیں تو کوئی خاص ریزن یا وجہ نہیں ہے۔ اس کی بنیادی وجہ عدم تربیت ہے۔ ہم اپنے بیٹوں کو بیٹیوں کو کبھی بیٹھ کے سمجھاتے ہی نہیں ہیں کہ زندگی میں زندگیاں صبر سے گزرتی ہیں، ایک وقت آتا ہے پھر انسان کے لیے آسائشیں ہوتی ہیں۔ گو کہ ہر بیٹی کا ایک خواب ہوتا ہے، ہر ایک دوسرے گھر میں ایک نئے خواب کے ساتھ ہے، لیکن اگر سیدہ کائنات سرکار کی بارگاہ میں آ کے عرض کریں کہ مجھے ہو سکے تو ایک لونڈی دے دیں، وہ میرے گھر کے کام کر لے، تو سرکار انہیں لونڈی نہ دیں بلکہ تسبیح فاطمہ دے دیں، تو ان سے بڑھ کر کائنات کی عورت کون ہو سکتی ہے؟ تو یہ تربیت کا اثر تھا۔ ہمارے آقا نے فرمایا 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ بیٹی کی تربیت کی ضرورت ہے، تو پھر وہ آنے والے معاملات میں صبر کے ساتھ یہ سلسلہ لے کے چل سکتی ہے۔ وگرنہ اب جو خلا کے معاملات ہمیں نظر آ رہے ہیں، یا اگر کسی ایسے کیس میں ہم جا کے صلح کے لیے جب بیٹھتے ہیں تو بات کیا نکلتی ہے؟ جی کیوں جی خلا لے رہے ہیں؟ جی مجھے آئی فون لے کے نہیں دے رہا، چلو جی خلا لے لو۔ یہ کوئی وجہ خلا لینے کی؟ ہمارے ہاں اب یہ مینٹیلٹی بن چکی ہے، معیارات بن چکے ہیں، جس کی وجہ سے بنتے بنتے گھر بگڑ جاتے ہیں۔ اس میں ایک وجہ ہماری لگژری لائف بھی ہے اور بے جا کی خواہشات بھی ہیں۔ عورت اس وقت خلا کا مطالبہ کرے گی کہ جس وقت اس کے اندر کوئی بات میں واقعی ویلڈ ریزن پائی جائے۔ ویلڈ ریزن کیا ہوتی ہے؟ مثلا شوہر اس کے اخراجات نہیں اٹھا رہا، اخراجات کی عدم ادائیگی کی وجہ سے انتشار پیدا ہوگا۔ چونکہ اسلام یہ خوبصورت دین ہمیں تصور دیتا ہے کہ گھر کا جو خرچہ ہے وہ گھر کا سربراہ اٹھائے گا، اور وہ کون ہوتا ہے جی؟ مرد، وہ شوہر ہے۔ دوسری وجہ، اگر کوئی نامرد ہے، بیمار ایسا ہے، تو میڈیکل ٹیسٹ کے بعد وہ عورت جو ہے باقاعدہ اس کا مطالبہ کرے گی اور خلا دلا دیا جائے گا، چونکہ یہ اس کا عورت کا شرعی حق ہوتا ہے۔ اسی طرح اختلاف مزاج، ہمارے ہاں رشتے طے کرتے ہوئے نہیں دیکھا جاتا کہ اس کی مینٹیلٹی کے مطابق میچ بھی ہوگا کہ نہیں۔ مثلا ایک عورت ہے، وہ دیندار ہے، اس نے قرآن پڑھا ہے، دین پڑھا ہے، اب وہ نماز پڑھ دیا، وہ کہتی چھٹ نماز نوں کی لوڑ، نعوذ باللہ۔ اب یہ انتشار گھر میں پیدا ہوتا ہے۔ تو اس طرح جب ہمیں رشتے طے کریں تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ مزاج بھی ملتے ہیں کہ نہیں، یا فیملیز کے ایک دینی طبقے کی خاتون ہے اور وہ کسی ایسے بے دین سے اگر نکاح ہو جائے تو لامحالہ طور پہ اختلاف بڑھے گا، عورت خلا کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ عورت خلا کا مطالبہ جب بھی کر سکتی ہے جب کوئی اسے جسمانی تشدد پہنچائے۔ اگر ایسی کنڈیشن ہوگی تو خلا پھر جائز ہوگا۔ جیسے حضرت ثابت بن قیس نے اتنے زور سے بیوی کو مارا، اس کی ہڈی توڑ دی، تو خلا جائز قرار دے دیا گیا، روایت میں موجود ہے۔ اسی طرح اگر عورت سمجھتی ہے کہ میرے مالی اور ازدواجی طور پر حقوق کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، تو ایسی صورت میں بھی عورت مطالبہ کر سکتی ہے خلا کا۔ یہ میں وجوہات بتا رہا ہوں۔ یا مرد اسے کسی غیر شرعی کام پہ مجبور کرے، تو ایسی صورت میں بھی لازم ہے کہ عورت خلا کا مطالبہ کرے، اس لیے کہ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی جس کام میں ہے تو اس کے برعکس دنیا کا کوئی فرد بھی بات کہے گا، ہمیں اس کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، ٹھیک ہے؟ جو گھروں میں
معاملات میں آج کل یہ جو چل رہا ہے نا کہ کوئی بات نہیں میاں بیوی راضی ہیں. مثلا ایک شخص طلاق دینے کے بعد فلسفی کیا پیش کرتا ہے کہ پھر کی ہو گیا اگر طلاق اسی دیتی ہے, اسی دوویں راضی ہیں تو سانو زندگی لنگھان دیو. اور ہم کہتے ہیں تم دونوں راضی ہو, اللہ اس کا رسول تو راضی نہیں ہے, طلاق تو تم 3 دے کے بیٹھے ہوئے ہو. ہمارے ہاں حالت یہ بن چکی ہوئی ہے, ہم کہتے ہیں جب ہم باہمی طور پہ رضامند ہیں تو لہذا جیسے مرضی زندگی گزارو. ایسا نہیں ہے. جہاں شریعت کی حدود ٹوٹے گی تو وہاں پھر ہم کبھی بھی اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے. ٹھیک ہے جی. تو اگر کوئی مرد عورت کو غیر شرعی کام پہ مجبور کرے تو عورت خلا کا مطالبہ کر سکتی ہے. اب یہ میں نے چند وجوہات بتائی ہیں جس کی وجہ سے عورت خلا کا مطالبہ کرے, بے جا نہیں. یعنی ویسے ہی جس طرح لگژری لائف ہے, اگر وہ نہیں ملی ہے تو خلا کا مطالبہ کر دے, یہ بات نہیں ہے. شوہر اگر زندگی کی بیسک نیڈ پوری کر رہا ہے, جو بنیادی ضروریات ہے, کپڑے, کھانا پینا اور رہائش, تو بس اس لیے کافی ہے. لیکن اگر وہ ایک لگژری لائف کا مطالبہ اور ڈیمانڈ کرے اور اس پر وہ خلا کا مطالبہ کرے, وہ غلط ہے. اور اس پر باقاعدہ لعنت فرمائی گئی ایسی عورت پر جو بغیر کسی وجہ کے خلا مانگے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الزَّوَّاقِينَ وَالزَّوَّاقَاتِ, بے شک اللہ مزہ چکھنے والوں اور چکھنے والیوں کو پسند نہیں کرتا. یعنی بغیر کسی وجہ کے ایسے ہی خلا کا مطالبہ, جیسے آج کل کچھ لوگ نعوذ باللہ معاشرے کے اندر اس طرح کے معاملات میں بھی پائے, جو صرف نکاح کیا اور پیسے اور ڈیمانڈ اور یہ حق مہر لکھوانے کے بعد پھر بے جا تنگ کر کے وہاں سے معاملہ ختم, پھر آگے نکاح کر لیا. اس طرح جائز نہیں ہے, اس پر اللہ رب العزت کی لعنت ہوتی ہے. اچھا, اب خلا کی افادیت کیا ہے, بینیفٹس کیا ہیں؟ یہ اسلام کی خوبصورتی ہے. دنیا کے کسی مذہب میں اسلام کے علاوہ عورت کو ایسا حق دیا گیا ہے, نہیں ملے گا آپ کو. آج لوگ وومن رائٹس پہ بات کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں چادر چار دیواری کا تحفظ اور مرد کی سربراہی میں عورت کو رکھنے کا جو خوبصورت تصور دیا, یہ دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ہے. ہمارے ایک دوست تھے اٹلی کی طرف, وہ کام کرتے تھے اٹلی میں, تو وہ جیسے ہی ان کی سیلری آتی تو وہ پاکستان ٹرانسفر کر دیتے اپنا خرچہ نکال کے. تو ان کے جو کولیگز تھے وہاں, میل فیمیل سب, تو فیمیل وغیرہ وہ کہنے لگی آپ اپنی سیلری وہاں کیوں ٹرانسفر کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی وہاں میری وائف رہتی ہے, بچے ہیں. تو انہوں نے کہا جی وہ اپنا کمائے. کہا نہیں, ہم اس دین کو مانتے ہیں جس میں کماتا مرد ہے, عورت گھر میں بیٹھتی ہے اور ساری ضروریات مرد پوری کرتا ہے. تو انہوں نے کہا واقعی بھی ایسا کوئی معاشرہ ہے جہاں یہ ہو, کیونکہ وہاں تو صورتحال الگ ہے, مرد اپنا کما رہا عورت اپنی کما رہی ہے. تو وہ کہتے ہیں جب میں چھٹی پہ آیا تو انہوں نے اجازت لی باقاعدہ کہ میں پاکستان جاؤں, دیکھوں تو ایسا معاشرہ بھی ہے. تو وہ دیکھ کے حیران رہ گئے. اور ہمارا یہی تو معاشرے کی خوبصورتی ہے کہ مرد کماتا ہے اور اس کو سربراہی دی گئی, اور عورت گھر میں رہ کر بچوں کی پرورش اور گھر کے نظام کو چلاتی ہے. اسی کو اسلام نے چادر چار دیواری کا تحفظ دیا ہے. اور اگر کوئی اس کو پابندی سمجھتا ہے یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں ہمارے اوپر جبر ہے, تو یہ جبر نہیں ہے, یہ ان کی عزتوں کا پاس ہے اور ان کے عزتوں کو بلند کرنا ہے. اس رشتے سے اور اس چادر دیواری کے تقدس سے باہر آنا یہ ہوس ہو سکتا ہے, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا. اس لیے عورت کے مقام و مرتبے کا خیال رکھا گیا ہے. اسلام میں عورت کا ایک مقام رکھا گیا ہے. اسلام نے مظلومیت کا خاتمہ کیا ہے کہ عورت صرف یہی نہ ہو کہ ظلم میں ہی مبتلا رہے, بلکہ ایسا بھی ہو کہ اس کو بھی رائٹس دیے جائیں. اگر وہ الگ ہونا چاہتی ہے تو خلا کا مطالبہ کر کے الگ ہو جائے. اب آئیے مسائل خلا پر. دین اسلام نے جو تصور دیا خلا کا, اس کے اندر طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ جس وقت کوئی مرد ایسا معاملہ کرے کہ جس طرح شرعی طور پر خلا جائز ہو جاتا ہے, تو پھر اس کے لیے عورت باقاعدہ پہلے اس کو پروف کرے گی کہ واقعی ایسا معاملہ ہے. جیسے اس کو اگر مارتا ہے, تشدد کرتا ہے, تو اس کے لیے باقاعدہ پروف فراہم کرے گی. آج کل ہمارے ہاں ایک سلسلہ چلا ہے کہ عورت جا کے یک طرفہ خلا کا دعویٰ دائر کرتی ہے, شوہر کو پتہ بھی نہیں, اور بغیر شوہر کے شامل ہوئے تحریری طور پر عدالت سے 3 نوٹس جاری کروا کر خلا لے لیا جاتا ہے. یہ شرعی طور پہ جائز نہیں ہے. میں آپ کو گنج بازار کی ریئل آپ کو بات سٹوری سناتا ہوں. میرے پاس بندہ ایک دن آیا, بڑا پریشان, رونے لگ گیا. آ کے کہتا ہے کریمی صاحب میں سعودیہ میں ہوتا ہوں, تو میں یہاں آیا, الحمدللہ میری شادی ہوئی, میں نے اس نے بتایا کوئی 15-20 تولے سونا دیا, مکان تک اس کے نام لگا دیا, اور ہم یہاں کچھ عرصہ رہے, میری چھٹیاں ختم ہو گئی, میں واپس چلا گیا.
کہتے اس کے بعد ہمارا تعلق بھی گفتگو میں ہوتا رہا، لیکن اس کے بعد اس کا فون بند ہو گیا. کہتے میں اب رابطہ کروں نہ ہو. اس کی اب یہاں فیملی سارے نہیں رہتے تھے. کہتے میں کبھی کسی سے کہوں ان کو پتہ کریں، وہ کہتے جی گھر میں تالا لگا ہوا ہے. المختصر کہتے مہینہ ڈیڑھ مہینہ یہ کام چلتا گیا، کوئی رابطہ نہ ہوا. تو میں وہاں سے ٹکٹ کرا کے آیا، تو آ کے جس وقت میں نے رابطہ کیا تو پتہ چلا کہ بیوی خلا لے کر آگے شادی بھی کر چکی ہوئی ہے اور شوہر کو پتہ بھی کوئی نہیں ہے. یعنی اس نے 3 نوٹس بھجوائے. 3 نوٹس بھجوانے کے بعد یک طرفہ خلا لیا اخبار میں نکلوانے کے بعد، اور اس کے بعد اس نے آگے جا کے شادی بھی کر لی، اس کا سارا پیسہ لے کے گئے. اب یہ کیا ہے؟ اسلام نے جو ہمیں اصول دیے ہیں، اگر ہم اس سے ہٹیں گے تو یہی حال ہوگا. اب سنیے، اسلام یہ کہتا ہے اگر کوئی عورت خلا کا مطالبہ کرے، ہمارا نظام اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ شوہر کو عدالت میں بلایا جائے اور اس سے باقاعدہ طور پر 3 نوٹس اس لیے کہے گئے کہ اس کو پہلی مرتبہ موقع دیا جائے، وہ اپنی بات کہے، وہ بھی اپنی دلیل دے، دوسری مرتبہ دے، 3 کے بعد پھر اس کے بعد لکھ دیا جائے، اور شوہر جب اس پر سائن کرے گا تو پھر وہ خلا ویلڈ ہوگا اور وہ طلاق کے زمرے میں ہوگا. عورت اپنی عدت پوری کرے گی، پھر جدھر جائے شادی کر لے. اور خلا جو ہوتا ہے یہ طلاق بائنہ ہوتی ہے. کل ہم نے آپ کو بتایا تھا طلاق کی 3 قسمیں ہیں، رجی، بائنہ، مغلظہ. رجی میں رجوع ہو جاتا ہے، بائنہ میں اگر وہ رجوع کرنا چاہے، ملنا چاہیں تو پھر نکاح ہوگا، اور مغلظہ میں حلالہ. یہ ہم نے کل تینوں چیزیں آپ کو سمجھائی تھیں. تو یہ بائنہ ہوتا ہے. بائنہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ خلا لے بھی لے، اور ایسا بھی کیس آیا تھا ہمارے پاس کہ بچی نے خلا لے لیا اور اس کے کچھ دن بعد اس کی والدہ کی ڈیتھ ہو گئی، تو وہ فوراً آئے کہ کریمی صاحب اب اس کا کوئی حل نکالیں. تو اس کا حل سیدھا سا یہ ہے، عدالت سے جا کے اس ڈگری کو کینسل کروایا جائے، اور اس کے بعد چونکہ اس میں شوہر شامل تھا، سائن اس نے کیے تھے، وہ دوبارہ ان کا نکاح ہوگا، صرف نکاح، اس میں حلالہ کی شرط نہیں ہے. اور پھر وہ دوبارہ میاں بیوی کی حیثیت سے رہیں گے، اور اس عدالت سے جو ڈگری کینسل کروائی ہے یونی کونسل جمع کروا کے دوبارہ سے اپنا نکاح نامہ نکلوا لیتے ہیں. یہ اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایسی صورتحال ہے، توجہ کے ساتھ یہ جملے سنیے گا، کہ مرد کو یا مرد شامل ہی نہیں ہوا، اس میں سین نہیں کیے اس نے، عورت نے یک طرفہ خلا لے لیا، ایسی صورت میں وہ شرعی طور پر نافذ نہیں ہوگا، وہ اسی کی بیوی ہے. یہ ذہن میں رکھیں. اب اس کو شرعی طور پر ویلڈ کرنے کا طریقہ، مجھے لوگ کہتے ہیں کریمی صاحب اس کا حل بھی تو وہی ہو. حل یہ ہونا چاہیے، جس وقت آپ نے عدالت سے یہ تمام کے تمام پروسیس کروا لی ہے، اس کے بعد عموماً جب سامان اٹھایا جاتا ہے تو ایک اسٹامپ پیپر بنایا جاتا ہے جس میں لکھا جاتا ہے کہ ہم یہ سامان ان سے وصول کر رہے ہیں، اور اس پہ دونوں فریق کے سائن ہوتے ہیں، لڑکا بھی سائن کرتا ہے. آپ جب اس کو اسٹامپ پیپر بنوائیں، اینڈ پہ یہ جملہ شامل کر دیں کہ یہ ہم نے عدالت سے اس تاریخ کو خلا لے لیا، آج کے بعد مرد کی طرف سے یہ جملہ شامل ہوگا، بیوی مجھ پہ حرام اور میں اس سے کوئی مطالبہ نہیں کروں گا، یہ مجھ پہ مطالبہ نہیں کرے گی. یہ جملہ جب آپ شامل کریں گے اور اس کے اندر اس کے تعلق کے ختم ہونے کی بات لکھ دیں گے، وہ مرد اگر اس کے اوپر سائن کر دے گا تو اسی دن اس کی طلاق واقع ہو گئی. ٹھیک ہے، یعنی شرعی طور پر بھی یہ ویلڈ ہو جائے گا کیونکہ اس نے اس کے پر سائن کر دیے. اب عموماً جب آپ یہ تمام پروسیس سے گزر جاتے ہیں تو سامان تو اٹھاتے ہیں، تو اس اسٹامپ پیپر پر یہ جملہ تحریر کر لیا جائے، پھر یہ شرعی طور پہ ویلڈ ہوگا. باقی جو یہ ہے، لوگ کہتے جی یہ تنسیخ نکاح ہے. تنسیخ نکاح اور چیز ہے، وہ عدالت کر سکتی ہے. اس کے لیے تو پھر شوہر نامرد ہو یا پاگل ہو یا لاپتہ ہو جائے، ٹھیک ہے نا، یہ اور چیز ہے. لاپتہ ہو جائے نا تو اس کے لیے تقریباً 4 سال انتظار کرنا پڑتا ہے. تو پھر اس کے بعد اخبار میں یا جہاں جہاں ہم اشاعت کریں، اور اس کے بعد پھر جا کے اس کی عدالت ڈگری جاری کرے گی. وہ تنسیخ نکاح اور چیز ہے، وہاں شوہر کا گم ہو جانا یا نہ ملنا، تو اس کے لیے باقاعدہ 4 سال کے بعد جا کے یہ تمام چیزیں اس طرح شرعی طور پر کی جا سکتی ہیں. لہذا خلا جو ہوتا ہے یہ شوہر کی رضامندی کے ساتھ اور اس کے سگنیچر سے ہوگا، ادروائز یہ درست نہیں ہے. اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے اپنے تمام جتنے بھی معاملات ہیں معاشرتی طور پر اس کو صحیح طور پر سر انجام دیں. لہذا ایک تو طلاق کے والے سے کل ہم نے بتا دیا، 3 طلاقیں ایک نشست میں دی جائیں گی، شرعی طور پر وہ 3 ہی ویلڈ ہیں. اور اس پر میں نے بتا دیا، میں آپ کو درجنوں صحابہ کرام کے فتاوے دکھا سکتا ہوں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دین پڑھنے والے ہیں، انہوں نے 3 کو 3 ہی نافذ کیا ہے.
اور یہ معاشرے میں جو بیرا روی آج کل پھیل چکی ہے، 3 کو الگ بات ہے، وہ اس سے بھی زیادہ دینے کے بعد کہتے جی 90 دن میں صلح کر لو، اور چونکہ عدالت میں اور یونی کونسل میں صلح ہو جاتی ہے 90 دن کے بعد، وہ 10 طلاقیں بھی دی ہوں تو صلح کروانے کے بعد کہتے ہیں جی ٹھیک ہے. شرعی طور پر یہ درست اور جائز نہیں ہے. اور دوسرا، خلا اگر یک طرفی ہوگا تو یہ بھی درست اور جائز نہیں ہے. اس پر اگر آپ کے کچھ کویشچن ہوں گے ہم سلام کے بعد انشاءاللہ یہاں موجود ہیں، ہم انشاءاللہ اس میں شامل ہوں گے. فاروقی صاحب آئیں اور سلام پڑھیں. یا نبی سلام.